واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، پیغام پاکستان پروگرام شعور کو بیدار کرنے کا پروگرام ہے۔ ہم مختلف یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، وہاں کی شخصیات، پروفیسر حضرات، چانسلر حضرات، وائس چانسلر حضرات، سب علمی شخصیات اس حوالے سے گفتگو کرتی ہیں۔ پیغام پاکستان کا میسج ان کی زبان سے آپ تک پہنچتا ہے۔ یہ سب شخصیات جو بھی جس حوالے سے بھی کام کر رہا ہے وہ پاکستان کی خدمت کر رہا ہے۔ ہر شعبہ اس کا ایکسپرٹ وہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ پروگرام پاکستان کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جو شخص بھی کسی بھی شعبے میں پاکستان کی خدمت سرانجام دے رہا ہے اس کا تعلق پیغام پاکستان پروگرام کے ساتھ ہے۔ ہم مختلف یونیورسٹیز میں پروگرام کر رہے ہیں اور آج ہم بڑی ہی معروف یونیورسٹی نمل یونیورسٹی لاہور میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ یونیورسٹی جو ہے وہ لینگویجز کے اعتبار سے پوری دنیا میں اپنا کام کر رہی ہے اور پاکستان کے ایسے نوجوان تیار کر رہی ہے جو کہ پاکستان کا میسج پوری دنیا میں پھیلائے گی، اور روابط قائم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر اس یونیورسٹی کے نوجوان جو یہاں سے فارغ ہوں گے وہ بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے آج کی مہمان خصوصی جو اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر وجاہت حسین ساہی صاحب ستارہ امتیاز ملٹری، جو کہ ریجنل ڈائریکٹر نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل یونیورسٹی ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے پوری زندگی افواج پاکستان میں وقف کی خدمات سر انجام دیں، اور آپ نمل یونیورسٹی میں آپ کی ذمہ داری جو ہے سنبھالی ہے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نمل یونیورسٹی میں کیا کریکولم ہے اور اس میں کیسے کام ہوتا ہے، اور یہ جو لینگویج جس کا سلسلہ ہے یہ کیسے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می، اور اس کے بعد میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کے پروگرام کا جو نام ہے پیغام پاکستان، جی بہت خوبصورت نام ہے، اور ابھی ادھر ہی میں اگر اس پیغام پاکستان کے حوالے سے ہمارا جو پیغام ہوگا، یا اگر میں اپنی یونیورسٹی کے بہاف پہ پیغام دینا چاہوں تو میرا پیغام پاکستان یہ ہے کہ یہ مٹی بڑی خوبصورت ہے، اور اس مٹی کے ایک ایک ذرے سے ہمیں پیار ہے۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور ہم یہ بچوں کے اندر بھی اس کو ہی اس کی ترویج کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں انہوں نے جب اپنی اس قوم کو لیڈ کرنا ہے تو یہ ایک بہترین لیڈر، پاکستان سے محبت کرنے والے لیڈر بنے۔ سر، یہی لوگ بچے ہیں جنہوں نے آگے چل کے جو ہے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، قیادت سنبھالنی ہے۔ انشاءاللہ تو ان کی گرومنگ آپ جیسی شخصیات کے ذریعے ہوگی، کیونکہ آپ نے تو پوری زندگی اپنی اسی خدمت میں گزاری ہے، اور ہمیشہ سلوٹ کیا ہے اس جھنڈے کو، شکر الحمد، اور پاکستان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں جی۔ تو آپ کی تو پوری زندگی اس میں گزری ہے، آپ سے اچھا پیغام پاکستان کو کون ایکسپلین کر سکتا ہے؟ اور دوسرا باقی لینگویجز جو ہے نمل یونیورسٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ نمل یونیورسٹی از دی اونلی یونیورسٹی پاکستان کے اندر جو پاکستان کے ہر صوبے کے اندر اپنی ایگزسٹنس رکھتی ہے۔ اچھا، پرانے سے پرانے ادارے جو پاکستان کے ہیں، تعلیمی ادارے، ان میں سے کوئی یونیورسٹی یا ادارہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہ پاکستان کے سب پروونسز میں ہو۔ اچھا، تو ہمارا یہ ایک جو ہے اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ کے پی میں، بلوچستان میں، جی بی میں، کشمیر میں، ہر جگہ پہ ہمارا کیمپس ہے، اور ہم یہ درس و تدریس کا جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ دوسرا، انیشلی جو ہے نمل یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی تھی ایک لینگویجز کے لیے، بٹ اوور دی پیریڈ آف ٹائم ابھی ماشاءاللہ تمام لینگویجز جو ہے وہ ہم پڑھاتے بھی ہیں، بچوں کو سکھاتے بھی ہیں، اور الٹیمیٹلی لینگویج سیکھنے کے جو اپنے فوائد ہیں اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے بچے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کون کون سی لینگویج اس میں کام ہو رہا ہے؟ جی، آلموسٹ ساری انٹرنیشنل لینگویجز، لائک یو نیم اینی، جرمن، کورین، جیپنیز، اسپینش، ٹرکش، چائنیز، جی بالکل یہ ساری ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنی ریجنل لینگویجز جو ہے ان کو بھی انٹروڈیوس کروایا ہے، وہ بھی کلاسز جو ہے۔ پرشین اینڈ عربک بھی اس میں ہے؟ جی، پرشین ہے، عربک ہے، اور لوکل لینگویجز میں بروہی ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، ان کی بھی ہم کلاسز بھی کراتے ہیں، اور بہت سے
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो दे आर इंटरेस्टेड इन दीज लैंग्वेजेस, अच्छा। और वो सीखते भी हैं और इसको लर्न भी करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि नमल यूनिवर्सिटी में बैन अक़वामी ज़बानों में तालीम की सहूलत फराहम कर रही है, तो उसके लिए क्या बाहर से भी कुछ लोग जहाँ पर आते हैं वर्कशॉप के लिए, या आपको वर्कशॉप का एहतमाम करते हैं यहाँ पर? जी, बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स जो है वो तो हमारे करिकुलम का एक रेगुलर फीचर है, वो तो हम ऑर्गेनाइज़ करते ही करते हैं। प्लस ये है कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाना, और जो भी एक अच्छी तालीम और एक अच्छी तरबियत के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वी ट्राई टू फॉलो दैट, और उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ दूसरा एक जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप कह लें या तुर्रा इम्तियाज़ कह लें, वो बच्चों की तरबियत है, उसके ऊपर भी हम बहुत फोकस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेसफुल भी हैं। बतौर रीजनल डायरेक्टर आप बच्चों की सहूलियात के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी, बच्चों को सहूलियात लाइक जैसे मैंने पहले कहा कि जी एक तो इनके लिए लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो अच्छी एनवायरनमेंट देना, उसके बाद फिर इनको एक अच्छा शहरी बनाना, और ताकि जब ये यूनिवर्सिटी से कोई भी तालीम जो है वो हासिल करके फ़ारिग होके एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएं, तो वो एक अच्छे प्रोफेशनल ही ना हों, उसके साथ साथ एक अच्छे शहरी भी हों। और उसके लिए हर डिपार्टमेंट जितने हमारे हैं उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है दैट इज़ आल्सो वन पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। लाइक मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर इंडस्ट्री के साथ लिंकेज जो है वो दैट इज़ बच्चे जो है वो विज़िट्स भी करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर जाते भी हैं, आपस में इंटर्नशिप्स करते हैं जाके। सिमिलरली मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, तो उसमें हमारे जो मीडिया हाउसेज़ हैं उनके साथ हमारी कोलैबोरेशंस हैं, उधर जाके विज़िट करते हैं प्रैक्टिकली। पीटीवी के अंदर जाके पीटीवी सेंटर को विज़िट करते हैं, इसी तरह बाकी जितने वो मीडिया हाउसेज़ हैं उनके साथ प्रैक्टिकल इंटरेक्शन होता है, सो दैट कि ये बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उधर जाके सिर्फ इनके पास जो है वो एक एकेडमिक नॉलेज ना हो, बल्कि इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो, और दे ऑलरेडी नो जब बाहर जाएं किसी मीडिया हाउस में तो वो इनके लिए नई चीज़ नहीं होती, या इन्होंने उधर इंटर्नशिप की होगी या उधर जो है वो विज़िट्स किए होंगे, तो दे नो ऑलरेडी इनके पास इतना सफिशेंट नॉलेज होता है कि उधर से उसको आगे प्रोग्रेस कर सकें और टेक ऑन कर सकें। क्योंकि साहब जज्बा हुब्बुल वतनी के हवाले से आपकी तो ज़ाहिर बैकग्राउंड भी ऐसी है जी, उसके हवाले से इनको मोटिवेशन स्टूडेंट्स को मिलती रहती है काहे बगाहे आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, ये मोटिवेशन और तरबियत जो है, मैंने बताया कि एजुकेशन जो है, जो तालीम है, दो मेन फैसेट्स हैं। वन इज़ तालीम जो है वो तो हमने पर फोर्स HEC के जो क्राइटेरिया है, इनके एग्ज़ाम्स भी लेने हैं, इनके टेस्ट भी लेने हैं, इनको जो इनका करिकुलम है वो हमने सिखाना भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो एडिशनल काम है वो तरबियत वाला है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं, गाहे बगाहे बातचीत करते रहते हैं, उसके बाद इनको बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और उसके अंदर हम ये नहीं उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करते। लाइक अगर हम समझते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को प्राइमरी लेवल पे सिखाई जानी चाहिए, एज उनकी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बड़ों के साथ अदब कैसे करना है, अपने असातिज़ा का एहतराम कैसे करना है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिक लेवल पे बचपन में सिखाई जानी चाहिए। बट इफ़ वी फील कि जी ऐसी चीज़ें जो कि बचपन में नहीं सिखाई गई, तो वी डोंट हेजिटेट कि जी अच्छा यूनिवर्सिटी में बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें सिखाएंगे। हम बिल्कुल उनको कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि जी उन चीज़ों को बच्चों के अंदर जो है वो इनकलकेट किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े पॉजिटिव जो है वो इफ़ेक्ट्स भी हमें नज़र आते हैं। हमारे बच्चे जिधर भी कहीं जाएंगे, ये आपको अगर 100 स्टूडेंट खड़ा होगा तो यू कैन मेक आउट के जी ये नमल का बच्चा है, दे स्टैंड आउट अमंग्स ऑल दी अदर स्टूडेंट्स। जी बल्कि सबसे बताइए कि यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं कितने बैच अब तक निकल चुके हैं? जी ऑलमोस्ट 2003 में ये नमल लाहौर कैंपस जो है इधर इस्टेब्लिश हुआ था, तो 21-22 साल। जी तो ये इसमें नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं यहाँ से फारिग? बिल्कुल, जब बच्चे इधर से हमारे लाइक जैसे मैंने कहा कि नमल एज अ होल इसमें एकेडेमिया के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है, और चाहे वो इंटरनेशनल लेवल, लाइक हमारा तो लैंग्वेजेस जो है
وہ ایک مین فورٹے ہے. تو لینگویج جو ہے اٹ سیلف از این انٹرنیشنل ایکسپوجر. جب آپ نے آپ کا فوکس زیادہ لینگویجز پر ہے کہ باقی جی انیشلی جو ہے وہ لینگویجز سے ہم نے اسٹارٹ کیا, اچھا اور وہ ساری لینگویجز میں ماشاء اللہ ایکسپرٹیز حاصل کر کے, تو اس کے بعد نو وی آر موونگ ٹورڈز دی لیٹسٹ جتنے پروگرامس ہیں اس کی طرف بھی آ رہے ہیں. ماڈرن سائنسز جو ہے اس میں کیا کون کون سے ڈپارٹمنٹس آپ نے؟ جی ہمارے پاس ابھی لاہور کے اندر جو ہے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ہے, سوشل سائنسز ہے, مینجمنٹ سائنس ہے, کمپیوٹر سائنس از ریسنٹلی ایڈڈ, سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, لینگویجز اٹ سیلف وہ تو ہے ہی ہے. اور اسی لیے پہلے نمل کا نام جو ہے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہے, لیکن ابھی انشاءاللہ اٹ از ان دی پروسیس اور ویری سون اٹ ول بی اپرووڈ. اس کے اندر اٹ وڈ بی نملز, نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اینڈ سائنسز. سو وی آر موونگ فرام لینگویجز ٹو دی سائنسز آلسو. تو اس میں ٹوٹل کتنے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر لاہور برانچ؟ جی ہمارے پاس 2000 لاہور میں ہیں, اور اوور آل پورے پاکستان اوور آل مور دین 20,000. ایک میں اور کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ نمل میں جو زبانیں پڑھائی جاتی ہیں یا زبانیں سکھائی جاتی ہیں, کیریئر کے لحاظ سے ان کو اچھے اس میں چانسز نظر آتے ہیں, مواقع ملیں گے نیشنل لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر؟ جی بالکل, آئی ایم شیور کہ ہم سب لوگ جو ہے انٹرنیشنل لینگویجز کی افادیت سے تو سب ہمیں معلوم ہے, اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے, اور ان کی امپلائمنٹ ہی انٹرنیشنل لائک آپ امبیسیز کے اندر جو ہے وہ جا کے امپلائمنٹ ہوگی آپ کی انڈسٹریز جو ہے انٹرنیشنل انڈسٹریز یا ملٹی نیشنل انڈسٹریز جو ہیں اس کے اندر آپ کی امپلائمنٹ ہوگی. آپ ٹرانسلیٹرز کے طور پہ جو ہے وہ جا کے آگے جو ہے ایکٹ کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس لیے دیر آر ملٹیپل آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں ونس یو نو اے لینگویج. یہ وہ ہیں جو کہ پروفیشنل اور جیسے آپ کریں کہ جی مانیٹریلی, ادروائز لینگویج سیکھنے کا آپ کی کوگنیٹیو سکلز یا میموری جو ہے اس کے لیے بڑا اچھا اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ کا دماغ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ چلتا بھی ہے اور شارپ ہوتا رہتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم, جب آپ اس طرح کی لینگویج والی نئی سکلز جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اور یہ سب یہ بتائیے کہ پیغام پاکستان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں, اس حوالے سے بھی آپ کے نمل کے اندر کچھ کام ہو رہا ہے, کوئی موٹیویشن بچوں کو مل رہی ہے کہ پیغام پاکستان کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ جی پیغام پاکستان جو ہے وہ اس کے مقاصد میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ جی اسٹوڈنٹس کا تو میں نے بتا دیا کہ جی یہ تو ہمارے وہ جو کہتے ہیں نا بریڈ اینڈ بٹر ہے, پاکستان, پاکستانی قوم, ہمارا ملک, یہ تو ہماری بیس لائن ہے. اس بیس لائن کے اوپر ہم نے ساری بلڈنگ جو ہے نا وہ کھڑی کی ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور پیغام پاکستان یہی ہے کہ پاکستان سے پیار, پاکستان کے اندر سے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو دور کرنا, اس نیگیٹیو چیزوں کو نہ صرف اپنے آپ سے دور رکھنا بلکہ جو نیگیٹیوٹیز باہر سے انٹرنیشنلی آ رہی ہیں ان کو بھی روکنا اور ان کے اگینسٹ ایک دیوار بن کے کھڑے ہونا. یہ ہی میرے خیال میں تو پیغام پاکستان کا پیغام ہے, اور یہ ہم بچوں کو بھی بڑے اچھے طریقے سے انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ سر میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسا میسیج دیں, ایکسکلوسیو میسیج فار ینگسٹر, فار یوتھ اور اوور آل پبلک کے لیے, کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے انڈیویجول پاکستانی. جی یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. میں ادھر بڑی اچھی جو ہے وہ ایک روٹین میں بچوں کے ساتھ, فیکلٹی ممبرز کے ساتھ بھی بات کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان کے یہ سب ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان میں یہ خراب ہے, یہ خراب ہے, یہ خراب ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا لوگ جو ہے نا وہ اس کو پھر لے کے آگے بھی چلتے ہیں. تو پاکستان کو اور ایوری باڈی وانٹس کہ جی پاکستان ٹھیک ہو جائے. تو میرے پاس اس کا بہت ہی سادہ اور چھوٹا سا سلوشن ہے کہ ایک آدمی ٹھیک ہو جائے, اور وہ ایک آدمی کون ہے؟ وہ ایک آدمی میں ہوں. جب میں ٹھیک ہو گیا تو سارا پاکستان ٹھیک ہو گیا. میں سے مراد یہ ہے کہ جی ایک بریگیڈیئر بجاد ٹھیک ہو جائے, آپ اپنے انڈیویجول, میں آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کروں, میں پوری یونیورسٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کروں, میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں. اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انسٹیڈ کہ جی دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, تو پاکستان ایک دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گا. یہ دیٹ از ون بیس لائن جو. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی. اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا ترجمہ علامہ نے فرمایا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. جی بالکل. تو ہمیں ہر جیسے آپ نے فرمایا ہر ایز اے انڈیویجول ہر ایک کو اپنی حالت ملک کے بدلنے کی فکر ہونی چاہیے. جب وہ خود ٹھیک ہو جائے گا ہر انڈیویجول تو اوور آل پہ سب لوگ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ برگیڈیئر صاحب. اب ہم کچھ کویسچنز لیتے ہیں بچوں سے. جی بالکل. السلام علیکم سر, مائی نیم از حفصہ الیاس, آئی ایم فرام انگلش ڈپارٹمنٹ نمل لاہور. سر میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ طلباء اور طالبات کو عالمی زبانیں سکھانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھی رابطے کا اہتمام کرتے ہیں؟ جی بالکل. انٹرنیشنلی جو ہے ہماری کولیبریشنز جو ہے وہ باقی کنٹریز کے ساتھ بھی ہیں, اور اس میں ہمارے جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکسچینج پروگرامز بھی ہیں. اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز ہیں جو کہ آج کل اتنا وگریسلی شاید امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیچرز ایکسچینج پروگرامز ہیں جس میں ہمارے ٹیچرز جو ہے ورلڈ اوور باقی کنٹریز کے اندر جا کے ادھر لینگویجز وغیرہ سکھاتے ہیں اور خود بھی اپنی سیکھتے ہیں. اور اسی طرح انٹرنیشنلی جو ہے وہ ٹیچرز ادھر سے ہمارے نمل کے اندر آ کے تو ہمارے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں. سو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم ایکسچینج پروگرامز ایک ریگولر حصہ ہیں نمل یونیورسٹی کے کلچر کا جس کو ہم فالو کرتے ہیں. السلام علیکم سر, مائی نیم از ملائکہ نور, آئی ایم فرام میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ نمل لاہور. اور میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کیا جدید زبانیں سیکھ کر طلباء اور طلبات بہتر کریئر اختیار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. لینگویجز سیکھنے کے بعد آپ جو ہے کے پاس یا اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے بہت سی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. لائک انٹرنیشنل بزنسز جو ہیں اس کے اندر لوگوں کو لینگویج ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو ہے لینگویج ایکسپرٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سملرلی جتنی ایمبیسیز مختلف کنٹریز میں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کو لینگویج ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ادروائز لینگویج اور لٹریچر جو ہے اس کے اوپر تحقیق کے لیے بہت سی باقی لینگویجز کے اندر جو ہے وہ بکس ہوتی ہیں, نالج ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے یو نیڈ لینگویج ایکسپرٹس. سو لاٹ آف اپرچونیٹیز آر اویلیبل فار دی لینگویج ایکسپرٹس. جو بچے ہمارے لینگویجز سیکھتے ہیں ان کو آگے بہت سے ان کے پاس مواقع ہیں کہ وہ اپنی اس ایکسپرٹیز کا جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. جرنلزم میں بھی اس میں کافی اپرچونیٹیز ہیں لینگویجز کے حوالے سے, اور ماس کمیونیکیشن میں چینلز کے اندر مختلف. اور جی بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ اس کے اندر جرنلزم کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نے باہر کی کنٹریز میں جا کے ایز اے رپورٹر جانا ہے, کسی بھی کورسپونڈنٹ ہوتے ہیں کنٹریز کے یہاں پر. ایگزیکٹلی بالکل. السلام علیکم, آئی ایم محمد حذیفہ اوان فرام کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ. سر میرا سوال یہ ہے کہ عالمی زبانوں اور جدید تحقیق سے آگاہی سے متعلق آپ نے نمل یونیورسٹی کے طلباء و طالبات سے کے مطابق آپ نے کیا کیا جو ہے وہ اقدامات سر انجام دیے ہیں, اور آنے والے نیئر فیوچر میں آپ نے کن کن اقدامات کو سر انجام دینے کا ارادہ کیا ہے یا پھر ان کے بارے میں سوچا ہے؟ جی اسٹوڈنٹس کو تحقیق اور لینگویج کی ایکسپرٹیز کا نالج دینے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارا لینگویج اور لٹریچر کی کانفرنسز وغیرہ ہم کرواتے رہتے ہیں جس کے اندر ڈفرینٹ اسکالرز آ کے اپنی لیٹسٹ جو ریسرچ ہے ان کی وہ ادھر جو ہے وہ پڑھتے ہیں, اس کو شیئر کرتے ہیں, ایکسچینج کرتے ہیں. اس کے نیکسٹ اسٹیپ میں لائک سیمینارز ہیں, ڈفرینٹ سیمینارز جو ہے وہ ہوتے ہیں, اس کے اندر ایکسچینج آف نالج ہوتا ہے ود دی ایکسپرٹس اینڈ دی اسٹوڈنٹس. تیسری چیز اس کے اندر جتنے بہت سے آج کل آن لائن جو ہے نالج اور ایجوکیشن جو ہے وہ بہت عام ہے. پورے کا پورا ورلڈ از ان یور ہینڈس. ایک ہتھیلی کے اوپر آپ کے پاس پورا جنرل نالج کا یا نالج کا ایک جو ہے وہ سورس ہے. تو ہم بچوں کو ایکوپ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیسٹ یوز یہ والا جو آپ کا نالج آن لائن اویلیبل ہے, اس کو کس طریقے سے ایکسپلور کرنا ہے, اس سے کس طریقے سے آپ نے میکسیمم جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے. اور یہ 3-4 اقدامات ہیں جس کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کے ایکسچینج آف نالج جو ہے وہ بھی ہوتا ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ. آپ نے ٹائم دیا اور آپ کی گفتگو یقیناً ہمارے بچوں کے بھی کام آئے گی, نہ صرف بچوں کے بلکہ پیرنٹس کے, اور پوری دنیا اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے, وہاں تک کہ آپ کا میسیج پہنچے گا. اور یقیناً یہ بچے یہاں کے جو کوالیفائڈ ہیں یہ ملک و قوم کی ایک خدمت سر انجام دیں گے اور ملک کی نمائندگی کریں گے اور ملک کو آگے لے کے چلیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین سامعین, ابھی آپ بریگیڈیئر ریٹائر وجاد حسین ساہی صاحب 17 امتیاز ملٹری
ان کی بڑی ایمان افروز گفتگو سن رہے تھے. جب احباب آرمی سے ریلیٹڈ کوئی گفتگو کرتے ہیں تو ان کا دل جو ہے، ان کا دماغ، ان کی سوچ چونکہ پاکستان کے جذبے سے، محبت سے لبریز ہوتی ہے، تو ان کی گفتگو کے اندر ایک خاص میکانزم ہوتا ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور پھر ایسے ہی جس وہ ڈپارٹمنٹ میں، ادارے میں کام کرتے ہیں تو ان کی جو سوچ ہے وہ انجیکٹ کرتی ہے طلباء کے اندر اسی سوچ کو. تو آپ نے دیکھا کہ بغیر سب کی گفتگو اور بچوں کے سوالات وغیرہ، اس میں آپ کو یہ یقیناً یہ جھلک مل رہی ہوگی. اور آج کا یہ پروگرام جو ہم نے نمل یونیورسٹی لاہور سے کیا ہے، یقیناً یہاں کے طلباء جب یہاں سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ العزیز، یہ بہترین طریقے سے پاکستان کی نمائندگی کر سکیں گے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی. بے شمار لینگویجز جو سیکھ رہے ہیں بچے، وہ ممالک چائنا، رشیا، دوسرے ممالک، ان کو جب یہاں پر پاکستان سے کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر ان لینگویجز کے لیے انہی بچوں سے رابطہ کریں گے. تو وہ یہ اچھے طریقے سے پاکستان کا موقف بھی بیان کر سکتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی بھی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا ناظرین ٹائم ختم ہو رہا ہے. آئندہ ہفتے پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سید صداقت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان